نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور خواب نبی کو آنا یہ اللہ کی وحی کی ایک شکل ہے کہ ہم کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بالوں کو منڈوا رہے ہیں۔ اب ادھر اور مسئلہ پڑ گیا حدیبیہ میں، پھر معاہدہ ہو گیا تو کئی صحابہ کرام پریشان، اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دینی اہمیت کچھ زیادہ تھی، وہ بار بار سوال کرتے اللہ کے نبی آپ سچے رسول ہیں، اسلام سچا ہے، تو یہ آپ نے خواب دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اس سال کی وضاحت تو نہیں تھی، خواب اللہ کا سچا ہے۔ تو واپسی پہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، حقیقت میں وہ یعنی کہ پورا ہوگا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں۔ دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ چاند ستارے جھک رہے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب وہ خواب پورا کب ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں بک گئے ہیں، اس کے بعد وہ وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر انہوں نے اپنے والدین کو، بھائیوں کو بلایا، اور اس وقت وہ جب سجدہ ریز ہوئے تو فرمایا بیٹا یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ کتنے سال لگ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے بار بار سوال کیا ابو بکر صدیق سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، پھر وہ بڑا انہوں نے صدقہ کیا، حتیٰ کہ کہتے میرا دل جب مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا کہ میں نے یہ سوال کیا۔ تو مسجد حرام میں تم ضرور داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اچھا ہم تو کہیں نا انشاءاللہ، یہ اللہ نے بھی یہاں کہا ہے۔ کیا معنی کہ کافر اگر یعنی کہ آج اجازت دے رہے ہیں یا اس وقت روک لیا ہے، یہ ان کا کوئی پروگرام نہیں، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ صلح کرانا چاہتا تھا، ورنہ اگر اللہ ان کو عمرہ اسی وقت کرانا چاہتا تو کرا دیتا۔ اور مسلمانوں کے اوپر بھی یہ ہے کہ تمہاری طاقت اور زور پہ تم عمرہ نہیں کر سکو گے، اللہ کی مشیت کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا۔ آمنین، امن کی حالت میں۔ اگلے سال پھر ہوا یہ جو آیت نازل ہوئی، اگلے سال اسی مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو عمرہ قضاء کہتے ہیں، عمرہ قضیہ بھی اور عمرہ صلح بھی اس کا نام ہے۔ 2000 کے قریب تھے، وہ سارے تھے جو پچھلے حدیبیہ میں آئے، الا یہ کہ کچھ خیبر میں شہید ہو گئے یا کوئی ویسے فوت ہو گیا، وہ تو نہیں آ سکے کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو باقی کچھ اور بھی ساتھ شامل ہوئے، یہ 2000 کے قریب تھے۔ 60 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اپنے ساتھ لیے، محمد بن مسلمہ کو گھوڑ سوار دستے کا قائد بنایا، 100 کے قریب گھوڑے بھی تھے۔ تو صحابہ نے کہا ہم نے تو وعدہ کیا تھا ہتھیار وغیرہ نہیں لے کے جائیں گے، فرمایا ادھر نہیں لے کے جائیں گے لیکن قریب رکھ دیں گے، یعنی کہ قریب ڈمپ کر دیا گیا اور 1-2 بندے پہرے پہ رکھ دیے، کیونکہ کیا پتہ کافروں کے علاقے میں تو وہ اپنی شرارت نہ کریں، تو آپ نے احتیاطاً یہ، بلکہ جب یہ گھوڑ سوار دستہ آگے گیا ان کو خبر پہنچی تو وہ ایک دم ہکے بکے رہ گئے، ڈر گئے، ہم نے کون سی بھی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے کون سی کوئی شرارت کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے لے کے آگے اور ہتھیار لے کے آگے، ان کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہوں نے پھر ایک بندہ بھیجا کہ جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم بغیر ہتھیاروں کے ویپنز کے آئیں گے، فرمایا اسی طرح ہی آئیں گے۔ بہرحال ادھر یعنی کہ نا جب پہنچے تو کافر سردار بغض حسد وہ سارے ہی ادھر سے نکل گئے، خامہ کعبہ کو خالی کر دیا اور دور چلے گئے۔ اچھا چھپ کے دیکھنے لگے، کئیوں نے کہا بھی مدینے میں تو مسلمانوں کو بخار بھی مار دیا ہے، دیکھو کس طرح ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی پہلے 3 چکر تم نے نا پہلوانوں کی طرح لگانا، دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، رمل کرنا ہے، ذرا یعنی کہ جس طرح پہلوان چلتے ہیں۔ تو اس طرح جب چلنے لگے تو دوسروں نے کہا یار تم کیسے ہی کہتے ہو بیمار ہے، یہ تو دیکھو کس طرح یہ طواف کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکر رمل کرتا ہے، کچھ تھوڑا سا بھاگتا ہے اور کچھ یعنی کہ پہلوانوں کی طرح جس طرح مطلب پریکٹس وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن کی حالت میں داخل ہو گئے، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے، منڈوانا سر افضل ہے اس لیے اس کا پہلے تذکرہ کیا، باقی اجازت ہے۔ ومقصرین، تھوڑے بھی بندہ بال کٹوا لے تو جائز ہے، اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ دوبارہ پھر پہلے امن کا تذکرہ، کیا معنی؟ انٹری کے وقت امن ہے اور اندر بھی تمہیں کوئی خدشہ نہیں کہ طواف کرتے وقت نوافل پڑھتے وقت کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ فعلما، یہ سارا یہ کچھ لیٹ 1 سال ہوا، کیوں؟ فعلما، اللہ جانتے ہیں، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے حکمتیں۔ بیان بھی ہو گئی کہ کتنے لوگ اسلام دل کے اندر تھا، اللہ نے ان کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرا، یہ جو خیبر فتح ہوا تو جنگی قوت مسلمانوں کی زیادہ ہو گئی، کافی غنیمتیں ملی، تو بھرپور قوت کے ساتھ حرم آئے 8 ہجری کو، اگلے سال یعنی کہ جو فتح ہوا امن امان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اچھا، اللہ کن کو کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، یہ جو اس امت کے یعنی کہ ہیرے تھے، جو یہاں تو ہر ملنگ اور نشئی کے بارے میں لوگ رب جانے، بابا بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ بار بار فرما رہے فعلما، اللہ حکمتیں جانتا تھا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اللہ نے اس کے علاوہ تمہیں قریب کی فتح بھی دے دی۔ خیبر، حدیبیہ، یہ ساری فتوحات دے دیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔